الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی ساتھی کا سوال ہے، ان سوالوں کا تعلق تصوف سے تو نہیں ہے، یہ تو فقہی سوال ہیں، اور آپ کے پاس علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں تو یہ فقہی سوال تو علماء سے پوچھے جانے چاہیے۔ میں تو مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دے سکوں۔ فتویٰ دینا ایک فن ہے جو باقاعدہ حاصل کیا جاتا ہے اور افتاء پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، تو جو لوگ مفتی ہیں انہیں فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے۔ بہرحال میں جو اللہ کریم نے مجھے توفیق دی ہے، میں آپ کے سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ رزق کا تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی نوکری کرے یا کاروبار کرے، جو تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ کوئی شخص پاکستان میں نوکری کرے یا ملک سے باہر، پھر بھی جو لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ کیا رزق میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ شامل ہے؟ یہ تمام معلوم ہوتا ہے جو عرصہ اس کے پاس ہوتا ہے، مثال کے طور پر گھر، کاروبار، جائیداد وغیرہ۔ جدید سائنس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ہر انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر چوٹی کے بالوں تک جتنا انسانی وجود ہے، اس میں تخلیقی طور پر 10 کھرب سیل پیدا فرمائے جاتے ہیں۔ چھوٹا ہے تو اس کے سیل چھوٹے ہوں گے، سیل بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو وجود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سیلوں میں کمزوری آتی ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، اپنے متبادل سیل پورا کر کے خود مر جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے انسانی وجود سے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کا لباس دیکھیں تو اس میں مخصوص اس کے بدن کی بو ہوگی، وہ بو انہی سیلز سے ہوتی ہے جو اس کے بدن سے گرتے رہتے ہیں۔ یا کتوں سے تلاش کراتے ہیں کہ یہ شخص جس کا یہ پاؤں کا نشان ہے کدھر گیا، تو وہ سونگھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو تلاش کرتے ہیں، وہ جہاں سے بندہ گزرتا ہے وہ سیل مر مر کر گرتے رہتے ہیں، انہی کی بو ہوتی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہیں۔ کارگہ حیات میں جس مالک نے اتنا باریک نظام جوڑا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی اس وقت لگ بھگ 6 ارب کے قریب ہے، اور 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے، تو 10 کھرب سیل ایک وجود میں ہے۔ 6 مہینے میں سارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ضرب تقسیمیں دے کر دیکھیے کہ ایک لمحے میں کتنے سیل مرتے ہیں، کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سیل جو ہیں ان کا تعلق مٹی سے ہے، مادی وجود کے سیل ہیں۔ مٹی کو قادر مطلق مختلف شکلیں دیتا ہے، کہیں گندم، کہیں چاول، کہیں گرم مسالے، کہیں چائے، کہیں کچھ، ساری صورتیں مٹی کی ہیں۔ کہیں گھاس، سبزہ، چارہ وہ جانور کھاتے ہیں، کوئی ان کا گوشت کھاتا ہے، کوئی دودھ پیتا ہے، تو مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر مٹی کے وہ ذرات جو اس بدن کا حصہ ہے پہنچتے رہتے ہیں، اور ان میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ بہت نازک، بہت باریک نظام ہے، لیکن بہت مضبوط ہے، اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا رزق، مال جو ہے انسان کا، وہ اس کا اپنا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، استعمال کر لیا، یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جو باقی ہے وہ اس کا صرف امین ہے، مال کسی اور کا ہے، اس کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا، ورثاء کو چلا جائے گا۔ تو یہ اتنا مضبوط اور ٹھوس نظام ہے کہ کسی ایک وجود کا جو ذرہ مٹی کا ہے وہ دوسرے وجود تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس میں اتنی باریکی رکھی گئی ہے قدرت کی طرف سے کہ والد جو کچھ کھاتا ہے اس میں جو ذرات اولاد کے حصے کے جاتے ہیں اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے۔ وہ شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی روزی ماں کی طرف چلی جاتی ہے، کھاتی ماں ہے، لیکن جو بچے کا حصہ ہے وہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، ماں کے وجود کا حصہ نہیں بنتا۔ پیدا ہوتا ہے تو غذا ماں کھاتی ہے، لیکن بچے کا حصہ دودھ کی صورت میں بچے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی کچھ بھی کرے اپنے نصیب کا کھائے گا، اپنے حصے کا کھائے گا، زائد نہیں کھا سکتا۔ اب رہا کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، اسباب اختیار کرنا۔ اسباب اختیار کرنا اطاعت الہی ہے، دنیا عالم اسباب ہے، اور اللہ کریم نے اسباب میں جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز رکھی ہے۔ جائز اور حلال وسائل اختیار کرنا اسی طرح عبادت ہے جس طرح آپ نماز روزہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جائز طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ ضرورت سے زائد 1 سال بچ رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک شک یہ ہے کہ ملک میں نوکری کرے یا ملک سے باہر، جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ ملک سے باہر نوکری کرنے کا جو مسئلہ ہے، اور جو ہمارے ہاں ایک وبا ہے کہ ہم مغربی ممالک کو دوڑتے ہیں حصول رزق کے لیے، بڑی عجیب بات ہے۔ دنیا میں پھر کے بھی دیکھا ہے، بہت کم لوگوں کو باہر ممالک میں بھی خوشحال پایا ہے۔ صبح کو شام اور شام کو صبح کرنا ان کے لیے مشکل ہوا وہ ہوتا ہے۔ باہر جانے کے لیے جو شرعی شرط ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر معاشرے میں بندے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جہاں جاتا ہے اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملا نہ سکے تو خود ان کے ساتھ نہیں ملتا، اپنی حفاظت کرتا ہے، بلکہ جہاں رہتا ہے کچھ لوگوں کو متاثر کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے غیر مسلم ممالک میں جانا نیکی ہے، ضروری ہے، جائیں، کہیں بنی آدم کا بھلا ہو جائے، کسی شخص کا بھلا ہو۔ دوسری طرح کا بندہ وہ ہوتا ہے جو وہاں جا کر خود کو قائم نہیں رکھ سکتا، اس معاشرے میں مل جاتا ہے، اس کے لیے جانا شرعاً حرام ہے۔ رزق تو اپنے حصے کا ملے گا، وہاں جا کر ایمان اور عبادات اور اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا، تو اس کے لیے جانا شرعاً منع ہے۔ تیسری شک کا جواب حدیث شریف کے حوالے سے ہو گیا کہ جو ہم کھاتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے، تو حضور اس کا ارشاد عالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا۔ جو باقی بچا
وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ جن کا ہے پھر آگے ان کو مل جائے گا۔ ہمارے پاس گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، تو کیا جب ہم پیدا ہوئے تو یہ ہمارے ہی پاس تھا؟ ہم سے پہلے یہ ہمارے نام پہ پڑا ہوا تھا؟ نہیں، کس کے پاس تھا؟ کون چھوڑ گیا؟ ہمارے پاس آ گیا، ہم چھوڑ جائیں گے، کس کو ملے گا؟ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ جانے، اس کا کام ہے۔ یہ یقین اور ایمان حاصل ہو تو بندے کو ناجائز وسائل اختیار کرنے سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ حلال پہ قناعت کر لیتا ہے۔ اور یہ نصیب نہ ہو تو پھر وہ دھکے کھاتا رہتا ہے، مال سمیٹتا رہتا ہے۔ اگلے روز بات ہو رہی تھی، آج کل بہت شور ہے بیریئر ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کا، اور اس کی دولت کا چرچا ہے، اور مقدمات بن رہے ہیں، فلاں کو اتنے کروڑ دے دیے، فلاں کو اتنے کروڑ دے دیے۔ باتوں باتوں میں ایک شخص کہنے لگا جی کہ ایک دعوت میں تھے اور ملک ریاض بھی تھا، تو اسے کسی نے چاول پیش کیے، تو اس نے کہا بھئی میں تو نہ گندم کھا سکتا ہوں نہ چاول، میں تو ایسا مریض ہوں کہ کسی وقت ایک آدھ انڈا کھا لیتا ہوں یا اور کوئی اس طرح کی چیز، تو میں تو نہ روٹی کھا سکتا ہوں نہ چاول، آپ مجھے نہ دیں۔ اب ایک شخص کروڑوں بانٹتا پھرتا ہے، کھربوں روپے اس کے پاس ہیں، وہ 30-40 کروڑ ایسے دے دیتا ہے جیسے 2-4 آنے دیتے ہیں، لیکن اس کے نصیب میں وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کا مال ہے، کہاں سے آیا، وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، جواب دہی ساری اسے کرنی پڑے گی، اور اپنے حصے میں کیا آیا۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ کریم کا، بڑا ٹھوس، بڑا صالح، بڑا باریک، بڑا نازک، اس میں کہیں غلطی نہیں ہوتی۔ ہر ذرہ خاک اسی بدن کا حصہ بنتا ہے جس کا اللہ نے طے کر دیا ہے، کسی صورت میں کہیں سے اس تک پہنچتا ہے، کس دوائی کی شکل میں، رزق کی شکل میں، کس طرح کہاں پہنچتا ہے۔ تو حصول رزق کے لیے محنت کرنا، وسائل اختیار کرنا عبادت الہی ہے۔ تو عبادت کے لیے شرط یہ ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت ہو وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی ہر عبادت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ عبادت اور بدعت میں یہی فاصلہ ہے، ہر کام تو بدعت نہیں ہے، مباحات ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں رواج تھا ناشتے کا اور چائے کا اور ڈبل روٹیوں کا، لیکن یہ مباحات ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، یہ چیزیں مباح ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ناشتہ کرنا عبادت ہے، اور اگر انڈا کھائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، ڈبل روٹی کھائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ نہیں امور عادیہ میں سے ہے۔ لیکن جہاں لفظ عبادت آ جائے گا تو وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے اتباع سنت شرط ہے کہ وہ تعامل صحابہ سے، سلف صالحین سے ثابت ہو کہ حضور نے ایسا کیا یا ایسا کرنے کا حکم دیا یا اس چیز کو پسند فرمایا یا اس کی خواہش فرمائی، وہ بھی سنت ہے۔ تو حصول رزق میں بھی وہی اصول ہے، چونکہ حصول رزق عبادت ہے تو اس میں جو طریقے شرعاً جائز اور حلال ہیں، حلال رزق کے وسائل عموماً 4 شمار ہوتے ہیں: کاروبار، ملازمت،
کھیتی باڑی اور مزدوری، اپنا کاشتکاری کرنا جائز حلال وسیلہ ہے، پھر اس کے اپنے طریقے ہیں کہ زمین کتنی ہے، آمدن کتنی ہے، اس پر عشر کتنا ہے، اگر کوئی اس سے معاوضہ ملتا ہے، دولت جمع ہو جاتی ہے تو 1 سال تک جو سرپلس رہے گی پھر اس پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ مزدوری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، کاروبار یا تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اجرت پر کام کرتا ہے، اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ سادہ سی بات ہے۔ تو جائز وسائل اختیار کیے جائیں تو اس میں اتباع سنت اور عبادت کا ثواب ہے، اور ہم جو ہوس زر میں مبتلا ہو کر ناجائز وسائل اختیار کرتے ہیں، کافر معاشروں میں جا کر وہاں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک عجیب بات ہے، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ ان کے مزاج میں کچھ نہ کچھ اثر موروثی طور پر رہ جاتا ہے، اور اپنی عمر تو ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب بچے جوان ہو گئے ہیں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تب تک بچوں بچیوں کا دل وہاں لگ چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے تو اپنی جوانی یہاں گزار لی، ہمیں وہاں جنگل میں لے جاتے ہیں، پھر بچے بچیاں نہیں آتے۔ تو اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور یہ یقین ہو کہ مجھے میرا حصہ ملے گا، تو آدمی کاروبار بھی شرعی طریقے سے اور جائز اور حلال وسائل اختیار کرتا ہے، جو نصیب ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے ان بھائی کا کہ میں نے ایک بڑی تصویر بھائی عبدالقدیر کی آمد پر گھر کی دیوار پر آویزاں کی، اس جگہ ساتھی نماز بھی ادا کرتے ہیں، جب امام صاحب اس تصویر سے کافی آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کمرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تصویر کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے، 2 رائے ہیں اس میں۔ ائمہ کرام کی ایک رائے تو یہ ہے کہ تصویر سے مراد وہ چیز ہے جس کے 3 پہلو ہوں، یعنی اس کی لمبائی، چوڑائی اور بلندی، 3 ڈائمنشن، جس سے مراد بت ہو سکتا ہے۔ یہ تصویر ہے جو کاغذ پہ یا دیوار پہ نقش ہو جاتی ہے، وہ تصویر نہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم اللہ ان پر رحم فرمائے مجھ سے یہ بحث فرماتے رہتے تھے، اور پھر مجھے فرمانے لگے کہ اس پر میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، میں وہ آپ کو پیش کروں گا کہ تصویر جو ہے وہ 3 ڈائمنشن چیز کو کہا جاتا ہے، تمثیل کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کتاب مجھ تک پہنچ نہ سکی، انہیں شہید کر دیا گیا، تو میری ان کی ملاقات اس کے بعد نہ ہوئی، اور وہ مجھ تک کتاب نہ پہنچ سکی، جس کا مجھے ابھی بھی دکھ ہے کہ وہ مل جاتی تو میں اس کا مطالعہ تو کرتا، دیکھتا کس کی کیا رائے ہے۔ دوسری رائے علماء کی، عام حضرات کی جو ہے، اکثر حضرات کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی جو کاغذ پہ یا دیوار پہ نقش کی جاتی ہے یہ تصویر ہے، اور اس کا وہی حکم ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے تصویر کہا جائے اس کے لیے مکمل وجود کا ہونا شرط ہے، جس میں زندگی پائی جا سکے۔ اب ہمارے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس پہ بھی تصویر ہے، وہ جیب میں ہے، ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پاسپورٹ ہوتا ہے، اس پہ بھی تصویر ہے، وہ پاس بھی ہے، ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عادی تصویر ہوتی ہے، یہ جس میں زندگی کا تصور نہ پایا جائے، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔
یعنی تصویر آپ اسے کہیں گے جو مکمل ہو، انسان کی ہو یا جاندار کی ہو، تو وہ مکمل ہونی چاہیے جس میں زندگی کا، حیات کا تصور پایا جا سکے۔ یہ اکثریت کی رائے ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہاں تصویر ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک میں نماز ادا فرمائی تو اس روز سامنے کی دیوار پر چھوٹا سا پردہ آویزاں تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو جیسے حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا اس کپڑے کو ہٹا دو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیواروں کو لباس کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر نقش و نگار اور پھول سے بنے ہوئے ہیں جو توجہ میں خلل ڈالتے ہیں۔ سامنے ہے، اس پر نظر پڑ جائے تو یہ مخل ہوتے ہیں، توجہ میں اسے اتار دیا جائے۔ علماء کرام اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ مسجد کی یا عبادت گاہ کی سامنے کی دیوار پر کچھ بھی نہ لکھا جائے، مکروہ ہے۔ ہم ٹائم ٹیبل لٹکا دیتے ہیں، سامنے کیلنڈر لٹکا دیتے ہیں، اوقات نماز کا کوئی وہ پروگرام لٹکا دیتے ہیں، یا بیت اللہ شریف کی، مسجد نبوی کی، مسجد اقصی کی تصویریں لگا دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ مکروہات میں سے ہے۔ بلکہ مسجد کی سامنے کی دیوار پر آیات قرآنی لکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ انسان کی نگاہ پڑے تو اس کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، اور اگر کسی نے کوئی لفظ پڑھ لیا تو وہاں اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، سامنے دیوار پر کلمہ شریف ہی لکھا ہوا ہے، درود شریف ہی لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس میں سے کوئی لفظ پڑھ لیا تو نماز پھر سے شروع کیجئے، وہاں نماز ٹوٹ گئی۔ تو جب یہ عالم ہے تو وہاں تصویر کا تو تصور ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت گاہ میں تصویر لگانے کا کوئی جواز نہیں، وہ آگے ہو یا پیچھے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، نہیں لگانی چاہیے۔ اگر تصویر نامکمل ہے، اس میں حیات کا تصور نہیں ہے، آپ کہیں باہر لگائیں، اپنے رہائشی کمرے میں لگائیں یا کسی جگہ لگائیں، مسجد میں نہیں۔ مسجد میں جب قرآنی آیات سامنے لکھنا منع ہے تو پھر تصویر کی کیا؟ تو تصویر پیچھے بھی ہوگی تو توجہ تو لے گی، کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو پھر تو اسے دیکھے گا، آتے دیکھے گا، جاتے دیکھے گا۔ تو عبادت گاہ میں تصویر کے ہونے کا کوئی جواز نہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہاں اگر ایسی تصویر ہے جو تصویر کے حکم میں نہیں آتی، یعنی ایسی نامکمل ہے، بعض اوقات یہاں تک پیٹ تک ہوتی ہے، بعض اوقات سینے تک ہوتی ہے، تو اس میں حیات کا تصور نہیں ہے، لیکن اسے عبادت گاہ میں نہ لگایا جائے۔ اور سامنے کی دیوار پر تو جب قرآنی آیات لکھنا منع ہے تو پھر تصویر کا اور دوسری چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا۔ یہ سادہ سی بات ہے، اور یہ فقہی مسائل ہیں، میں نے وہ عرض کر دیا جو میرے علم میں ہے۔ فتویٰ یا فیصلہ یہ مفتیان کرام کا کام ہے، سارے عالم فتویٰ نہیں دے سکتے، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، تو سارے جو عالم ہیں وہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے جب تک کسی نے افتاء کا کورس نہ کیا ہو، فتویٰ دینے کی سند حاصل نہ کی ہو۔ مفتی کو حق ہے کہ وہ فتویٰ دے۔ بات چل پھر کر وہیں پہنچتی ہے کہ کس کا کتنا تعلق اللہ کریم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور کس گہرائی سے ہے۔ ہم بعض اوقات ذرائع اور وسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ سے محبت بہت ضروری ہے، کیونکہ دلوں سے
دلوں کو جو کیفیات اخذ کرنی ہوتی ہیں وہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ دل سے اگر دل نے کچھ لینا ہے تو دل کا دل سے رابطہ ہوگا تو لے گا، اور اسی کو محبت کہتے ہیں۔ الحمدللہ جب سے مجھے اپنے شیخ کی رفاقت نصیب ہوئی، بیسیوں اتار چڑھاؤ زندگی میں آئے، ربع صدی 25 برس الحمدللہ صحبت حاصل رہی، مجھے 25 برسوں میں کسی بڑے سے بڑے عالم سے کوئی چیز حاصل کرنے کا موقع نہ آیا، نہ ایسا کوئی دل میں خیال آیا، نہ کسی سے مسئلہ تک کسی سے نہیں پوچھا، پڑھا، سیکھا، سمجھا، جو کچھ حاصل کیا یا نہ کیا، جو بھی تھا، ساری دلی توجہ ایک شیخ پر مرکوز رہی اور الحمدللہ خالص رہی۔ علماء کی عزت کرتے تھے، صوفیاء کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہر گلے رنگ و بوئے دیگر سارے کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو لیکن ضرورت محسوس نہیں کی کہ کسی کام کے لیے کسی دوسری طرف متوجہ ہوا جائے۔ یہ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ محبت اور شے ہے، وسیلہ اور شے ہے، اور منزل اور شے ہے۔ منزل وصول حق ہے، منزل ذات کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے باعث وصول حق نصیب ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنے آپ کو تو سجدہ نہیں کرایا۔ جو حضور تک پہنچا، عہد نبوی میں جسے نور ایمان نصیب ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف پر کھڑا کر کے فرمایا، میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی براہ راست اللہ کو سجدہ کرو۔ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، ہر ایک کو براہ راست وصول حق نصیب ہوا۔ تو منزل وصول حق ہے، لیکن اس کے ذرائع اور وسائل جو ہیں ان سے محبت بھی ہوتی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے لاہور جانا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں تیل نہ ڈالیں، پانی نہ ڈالیں، اس کی صفائی نہ کریں اور بھگاتے جائیں تو لاہور پہنچ جائے گی۔ کیسے جائے گی؟ اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال، اس کی ضرورتیں پوری کرنا۔ لیکن وہ گاڑی ہماری منزل تو ہماری جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ ہے، وہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے اس منزل کے حوالے سے ہے کہ اس نے ہمیں وہاں تک لے کر جانا ہے۔ تو شیخ کی محبت میں شیخ کو منزل نہیں بنا لینا چاہیے۔ محبت نہ صرف محبت بلکہ عشق ضروری ہے، جنو ضروری ہے، جنو کی حد تک محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، منزل اللہ کی ذات ہے، بارگاہ رسالت ہے۔ بارگاہ رسالت وہ منزل ہے کہ وہاں جو پہنچا وہ واصل باللہ ہوا، اسے وصول حق نصیب ہو گیا۔ ورنہ خود حضور کی ذات نے تو اپنے آپ کو نہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، نہ کسی کو اجازت دی۔ بلکہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا طبقات ابن سعد میں ایک روایت کہ مدینہ منورہ کے کوئی صحابی جو احد میں شہید ہو گئے تو حضور ان کے گھر پر ان کی تسلی کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں کچھ بیویاں جو ان کا افسوس کر رہی تھیں، تو وہ کچھ شعر بھی پڑھ رہی تھیں، جس کا ایک مصرع یہ بھی تھا جس میں شہید ہونے والے کی فضیلت، اللہ کی رحمت کا ذکر تھا، اور ایک مصرع یہ بھی تھا کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے
جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو فوراً حضور نے روک دیا، فرمایا یہ مصرع مت کہو، اس میں سے یہ مصرع نکال دو۔ آپ نے خبر تو قیامت تک کی دی، عالم امر کی دی، جنت و دوزخ کی دی، برزخ کی دی، لیکن فرمایا یہ سب کچھ وہ علوم ہے جو وہ مجھے عطا کرتا ہے اور تم تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں، وہ کتنے ہوں گے جو اللہ اللہ کے رسول کے درمیان ہیں، جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، نہ ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم ان علوم کو حاصل کر سکیں یا برداشت کر سکیں، وہ کتنے ہوں گے۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا کل کیا ہوگا یہ اس کی شان ہے، میرے لیے یہ جملہ نہ کہا جائے۔ تو یہی عالم ہے کہ وہ پوری کتاب ہمارے پاس ہے کہ کس طرح مشائخ کا احترام کیا جانا چاہیے، تعلق کی کیا صورت ہونی چاہیے، کتنی محبت کی جانی چاہیے، کتنا ادب کیا جانا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ محبت شیخ میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ شیخ ہی کو منزل سمجھ لے۔ شیخ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، منزل وصول حق ہے۔ تو یہ بڑا نازک سا معاملہ اور رشتہ ہے، اور اس پر پوری احتیاط اور نگہداشت سے قدم بقدم چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور انجام بخیر فرمائے۔ آج بتا رہے ہیں کہ لاہور میں تو بڑی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کوئی دعا کیجئے اللہ کرے یہاں بھی ابر رحمت ہو جائے، اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔